أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، 17 اور 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کو حق ہی نہیں، ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ ذبح ہی نہیں دیتا، یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد ان یأمر مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ اس حال میں شاہدین علی انفسہم، کہ وہ اپنے آپ میں یہ شہادت دے رہے ہیں بالکفر، کفر کی، یعنی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے تو وہ متولی تھے مسجد الحرام کے، لیکن وہ شرک کرتے تھے۔ مشرکین کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ وہ نیک بندوں کے، ان کے جو نیک بندے گزرے تھے ان کے ساتھ ان کی نسبت تھی، وہ وفات پا گئے تھے تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر ان کی یادوں کو رکھا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور عقیدت تھی ان کو، ان سے نسبت تھی۔ ہر قبیلے کا ایک اس طریقے کا جو ہے وہ بت تھا، اور ایک عقیدت تھی لوگوں کو ان سے، اور وہ ان کو اللہ کے قرب کرنے کا وسیلہ بناتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو ان کے لیے نظریں نیازیں چڑھاتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے حاجت، اپنی حاجتوں کے لیے ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں بھی کرتے تھے، تو ان کو مشرکین کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ متولی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے، اور اپنے آپ میں وہ شہادت دے رہے ہیں بالکفر کی، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں، اور اپنے آپ میں اس طریقے کی کیا شہادت دے رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ نسبت کیے ہوئے ہیں، کس کے منت مانگ رہے ہیں، کس کے تعویذ دھاگے پہنے ہوئے ہیں، اور کس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے تمام اعمال جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ، بے شک مسجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرے، وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ، ایمان آمن باللہ یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سارے ایمان ہے، قولی اور عملی ایمان۔ تو
تو جو سب پکے اور سچے مومن ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، اور وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کہا گیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جنہوں نے لا علمی میں، جہالت میں شرک کر لیا ہو، اور اگر وہ اپنے شرک سے باز آ جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو جس کے ساتھ ہماری عقیدت ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، یا وہ ہمیں عذاب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس طرح سے ڈرتے ہیں، تو فوراً دیکھیں یہ ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَأَسَىٰ، تو امید ہے، قریب ہے، اولئک، یہی لوگ، ان یکونوا من المہتدین، کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر صحیح علم آ جانے کے بعد، توحید کا صحیح علم آ جانے کے بعد شرک کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دیں گے انشاءاللہ، اور بغیر ڈرے، کسی سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پکے اور سچے ہم مومن بن جائیں، پکے اور سچے موحد بن جائے، اور پکے اور سچے اللہ کے بندے بن جائیں۔ ورنہ اس میں وعید ہے کہ اگر شرک کریں گے، پھر مسجدوں کو آباد بھی کریں گے تو تمام اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنے سے ڈرنے والا بنائے، اپنا بندہ بنائے، اور ہمیں ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کرے، جنت کی طرف کے راستے کی ہدایت دے، اور قرآن کے راستے کی طرف ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے۔